اب ٹیلی فون سے سفر آپ کا شروع ہوا. کہیں کہیں تو میں جواباً ایک سوال کر لیتا ہوں. آپ یہ ماڈل شاپ بنا رہے ہیں یا آر او پلانٹ لگا رہے ہیں؟ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے علاقے میں آر او پلانٹ لگے. عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. ہماری یہ کمزوری ہی ہماری طاقت بنی. وہ نمبر لینے میں کتنی مشکل ہوئی آپ کو؟ آگے کے جو 4 نمبر ہیں وہ اپنی مرضی کے آپ رکھ سکتے تھے. ہر جگہ تک کس طرح پہنچایا؟ یعنی اچھی شہرت اور بری شہرت یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. ٹیلی فون کی جرنی کس طرح شروع ہوئی؟ اس سروس کے لیے مخصوص تھا جو آپ دینے جا رہے ہیں. الگ کاروبار میں قدم رکھا. اپنا کوئی مالی نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم دوستو، کیسے مزاج آپ کے؟ آج بلوچستان ڈائری کا ایک ایسا صفحہ کھل رہا ہے جس میں کراچی اور کوئٹہ کی ملی جلی خوشبو ہے. اور آج ہمارے سامنے ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت موجود ہے، ایک ایسے غیر معمولی کردار موجود ہیں جو نوجوانوں کے لیے بہت بڑی موٹیویشن بھی ہیں، اور ان کے جو کام ہیں وہ بھی بڑے غیر معمولی ہیں. تو تھوڑا سا ہم برسوں پہلے چلتے ہیں. ایک پروڈکٹ آئی تھی اور اس پروڈکٹ نے ہر گھر پہ دستک دی تھی، ہر بچہ اس کا دیوانہ تھا. اور وہ پروڈکٹ تھی 0900786601 ٹیلی فن. تو آج ہمارے درمیان موجود ہیں ٹیلی فن کے آنر، ٹیلی فن کا خیال لے کے آنے والے، ٹیلی فن کے موجود سر شکیل احمد صدیقی صاحب. سر کیسے مزاج آپ کے؟ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. میں بالکل ٹھیک ہوں عمران. اور جس شوخی کے ساتھ آپ نے تعارف کروایا ٹیلی فن کا، کیونکہ آپ کی اپنی وابستگی بھی ماضی میں ٹیلی فن کے ساتھ رہی ہے، تو دل سے نکلتی ہوئی آواز محسوس ہوئی مجھے. جی سر، وہ کیونکہ میں بھی اس کا حصہ رہا تھا تو دل کی آواز میری آپ تک پہنچ گئی اور آپ کے دل کی آواز مجھ تک پہنچ گئی. تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ٹیلی فن کی جرنی کس طرح شروع ہوئی اور یہ جو آئیڈیا کس طرح آیا؟ کیونکہ یہ تو وہ نا آؤٹ آف باکس ایک آئیڈیا تھا جو کوئی عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. آپ نے وہ کرنے کی سوچی. یہ سوال جب بھی ٹیلی فن کے حوالے سے مجھ سے کہیں انٹرویو کیا گیا تو یہ سوال میرے سامنے لازمی آتا ہے. تو کہیں کہیں تو میں جواباً ایک سوال کر لیتا ہوں. وہ یہ کہ آپ کہیں ایسا تو نہیں سوچ رہے کہ میں فلاں سن میں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا یا فلاں جگہ گیا تھا، وہاں میں نے اس طرح کی کوئی سروس دیکھی، اس سے متاثر ہوا اور آ کے پھر اس کو کاپی پیسٹ کیا. تو اگر ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. غالب کا ایک شعر ہے کہ جی آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. کوئی بھی خیال اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ پہلے وہ گورے کے دماغ میں آئے گا، پھر اس کے بعد ہم اس کو سوچیں گے اور پھر ہم اس کو کریں گے. جس وقت درخت سے سیب گرنے کا واقعہ ہوا اور اس نے دنیا کو ایک نئی سمت عطا کر دی، تو اس سے پہلے اس کی کوئی مثال موجود تھی نہیں. سیب روزانہ گرتا تھا، پھر اس کی کوئی مثال موجود ایک تھی شخص نہیں. نے ایک الگ انداز سے جی، سوچ لیا. تو بس الگ انداز سے سوچنا جو ہے وہ آپ کو جو ایک نئی جہت عطا کرتا ہے. اب اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں کہ جی یہ کیسے ہوا، تو وہ تو بہت ہی پھر یہ ہے کہ پروگرام کا وقت ہمارے پاس کم ہوگا اور تفصیل اس کی کہیں زیادہ ہے. لیکن مجھے اس کی طرف توجہ دلانے والے ہماری ایک ساتھی تھے جو میرے پاس ملازمت کرتے تھے، حفیظ سعیدی صاحب. انہوں نے پی ٹی اے کا ایک اشتہار جو کہ قومی اخبارات میں شائع ہوا اور اس میں دلچسپی کی درخواستیں طلب کی گئی تھیں ان لوگوں سے کہ جو کہ آڈیو ٹیکس سروس. اب آڈیو ٹیکس سروس کیا ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا. اچھا. لیکن جب میں نے اس وقت تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں موبائل کمپنیاں اپنے قدم رکھ چکی ہیں، کیونکہ موبائل پہ کال آنے کے پیسے بھی ہوتے تھے، جانے کے بھی ہوتے تھے. اور پی ٹی سی ایل کے جو ریٹس ہیں اس کی وجہ سے وہ دن بدن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک ایسی سروس، ایک ایسا خیال کہ جو پی ٹی سی ایل کے ریونیو کو بڑھا سکے. بنیادی چیز اس کے پیچھے یہ والی تھی کہ وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ قومی خزانے میں اضافہ ہو، پی ٹی سی ایل کا ریونیو بڑھے اور اس میں ہمارا بھی کہیں فائدہ ہو. تو اس کے تحت یہ خیال آیا. اور یہ ٹیلی کام انڈسٹری اور آئی ٹی، اس زمانے میں آئی ٹی نیا تھا. لفظ آئی ٹی جب ادا کیا جاتا تھا تو لوگ اس کا مفہوم صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے تھے، تو دونوں کمبینیشن تھا یہ. اچھا سر، یہ ان دنوں ایک دن میں کتنی کالز آ جاتی تھیں؟ ایک دن میں عام طور پر 50,000 کالز ہم ریسیو کر لیا کرتے تھے
کبھی اس سے زیادہ بھی ہوتی تھیں، کبھی اس سے کم بھی ہوتی تھی، لیکن اوسطاً 50,000 کال. تو سر یہ بڑا، اور سر یہ بغیر ٹی وی کے، بغیر ریڈیو کے اور بغیر کوئی اپنا چینل بنائے آپ نے وہ نمبر اور ٹیلی فون وہ گھر گھر تک ہر جگہ تک کس طرح پہنچایا؟ دیکھیے، بے شک ہمارے پاس اپنا کوئی ریڈیو، اپنا کوئی ٹی وی چینل نہیں تھا، پر ہماری یہ کمزوری ہی ہماری طاقت بنی. وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جو ٹی وی چینل تھے، شاید مناسب نہیں ہوگا اس موقع پہ ان کا نام لینا، لیکن جتنے بھی بڑے ٹی وی چینلز تھے ان سب کے پاس یہ سروس موجود تھی. لیکن چونکہ وہ سب ایک دوسرے کے حریف بھی تھے تو وہ ایک دوسرے کے اشتہارات چلاتے نہیں تھے، پابند تو تھے، ہاں پابند تھے، وہ اپنے چینل تک محدود رہتے تھے ٹھیک اور ہے، ان کے اشتہارات وہیں چلتے تھے. چونکہ ہمارے پاس کوئی ٹی وی چینل نہیں تھا، اپنا کوئی ریڈیو چینل نہیں تھا، لہٰذا ہم آزاد تھے. ہر ٹی وی چینل پہ ہمارے اشتہارات چلتے تھے، ہر اخبار میں، ہر ریڈیو پر جو بھی ہمیں میڈیم دستیاب ہوا ہم نے اس پہ اپنے اشتہارات چلائے. اور ان دنوں ویڈیو کیسٹس چلا کرتی تھیں، جی سر چلتی تھی. تو جو بڑے کارپوریٹ ادارے تھے وہ ان کی طرف توجہ ان کی نہیں تھی، تو وہ پورا پلیٹ فارم ایڈورٹائزنگ کی دنیا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو خالی پڑا تھا. اس کا ہم نے بھرپور فائدہ. کہیں رکشے پہ بھی نظر آ رہا ہے، کہیں دیگر بھی میگزین کھول رہے ہیں تو وہاں نظر آ رہا ہے ٹیلی فون، ریڈیو پہ بھی نظر آ رہا ہے، اور ہر جگہ وہ لفظ وہ گونج رہا تھا. تو یہ سر یہ وہ جو ترنم بنا اس کا، وہ نمبر لینے میں کتنی مشکل ہوئی آپ کو؟ ترنم بعد میں بنایا گیا، نمبر پہلے لیا اچھا گیا. اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے. وہ یہ کہ 0900 کے بعد ایک ان کا پریفکس نمبر جو تھا وہ اس سروس کے لیے مخصوص تھا جو آپ دینے جا رہے ہیں، اور 2 نمبر جو پریفکس تھے وہ آپ کی کمپنی کو ریپرزینٹ کرتے تھے، اور آگے کے جو 4 نمبر ہیں وہ اپنی مرضی کے آپ رکھ سکتے تھے. تو اس طرح وہ 6 ڈیجٹ کا انتخاب آپ کو کرنا تھا. تو 6 ڈیجٹ کے انتخاب کے لیے میں نے 786 منتخب کیا، اور ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ پی ٹی اے کی طرف سے ایک حکم نامہ آیا کہ نہیں، یہ 0900 کے بعد 6 ڈیجٹ نہیں بلکہ آپ کو 5 ڈیجٹ دیے جائیں گے. تو اب آپ بتائیے. تو اب وہ ترتیب جو تھی 786 2 دفعہ ریپیٹ ہونے والی وہ تو خراب ہو گئی. میں نے ان سے کہا بھائی اب ہم اس کو کیسے وہ کریں؟ تو انہوں نے کہا جی آخر کے جو نمبر اس کو چوائس موجود نہیں ہے، وہ 01 ہی ہوگا. تو اور مزید آپ کے پاس جو ہے انتخاب محدود ہو گیا. تو پھر 786 اور 01 ہی لگنا ہے تو طے ہو گئی بات. تو نمبر پہلے آ گیا. اور سر کمپنی کا نام بعد میں آیا یا کمپنی کا نہیں، نام؟ آپ جنگل کی بات کر رہے جی ہیں جی، کہ ٹیلی جو اس فون، جو کو ٹیلی فون نام اپنے نمبر سے پہلے. ٹیلی فون تو خیر ہم نے طے کر لیا تھا، لیکن اب اس ٹیلی فون کو اور 78601 کو جو آپس میں مربوط کرنا وہ تھا، بڑا تو خوبصورت خیال ہے. اس کے لیے ہمیں ضرورت تھی اس بات کی کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا جنگل، کوئی ایسا سر جو ہے وہ اٹھایا جائے کہ جو لوگوں کو جو ہے وہ متاثر بھی کرے اور یاد بھی رہے. تو جب آپ گنگناتے ہیں 0900786001 تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کوکو کورینا، احمد رشدی کا. ہاں اچھا، میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک ایک صورت صورت متوالی متوالی سی. ٹھیک ہے، میرے خیالوں پہ چھایا ہے ہر وقت ہر دم ٹیلی فون. کمبینیشن ہو گیا تھا اس کا. گیت واہ واہ کہانی واہ. جوکس ہوں یا گانے اپنے من پسند. 0900786001 یہ تھا. تو سر بہت اچھا. اچھا سر یہ اب ٹیلی فون سے سفر آپ کا شروع ہوا، پھر کچھ عرصے پہلے دیکھا ایک وہ بالکل ایک 360 جو تھا وہ اپنے ایک الگ کاروبار میں قدم رکھا، اور آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے. یہ کیمسٹ نے ایک ایسا کام کیا آپ نے کہ ایک دم آر او پلانٹ پاکستان پر آپ کس طرح آئے؟ دیکھیے، اگر آپ اس بات کو مثبت انداز میں اگر آپ مجھے اس مطلب کہہ رہے ہیں تو میں اس کے لیے صرف ایک بات کہوں گا، وہ یہ کہ عزت اور ذلت یعنی اچھی شہرت اور بری شہرت یہ خدا کی طرف سے ہوتی بے ہے. شک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مِن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مِن تَشَاءُ. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم رزق کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ کہ اللہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. لیکن جب عزت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ اللہ عزت دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ہی عزت دوں گا اور میں ہی ذلت دوں گا. تو بہت سے لوگ ہیں جو اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں جی فلاں نے میری بے عزتی کر دی، اس نے مجھے یہ دیکھیں ٹیکسٹ کر دیا، اس نے مجھے بیچ بازار میں یا لوگوں کے بیچ میں یہ کہہ دیا. تو لوگ اس کو اپنی بے عزتی خیال کرتے ہیں اور اچھے الفاظ سے پکارے جانے کو اپنی عزت سمجھتے ہیں.
ہم جو کچھ بھی کریں، ہماری حماقتوں کو، ہماری نادانیوں کو قبول کرنے والا اور ان کو ایک مثبت سمت ادا کرنے والا وہ خدا ہے، اور وہ جس کو چاہے قبول کرنے. ورنہ جیسے آپ نے خود بتایا کہ ہمارے سامنے جو ہمارے حریف تھے وہ کچھ چھوٹے لوگ نہیں تھے، وہ بڑے بڑے چینل تھے ٹی وی کے، جو کہ آج بھی ان کا وہ مقام ہے ٹی وی چینلز دنیا میں جو اس وقت تھا. اچھا، کوئٹہ کے اندر جب آپ آئیں تو اس جگہ مجھے بتائے گا کہ یہاں پر آر او پلانٹ آپ کا کہاں تک پھیلا ہوا ہے اور اس خطے کے اندر پانی کے بنیادی ایشوز کیا ہیں؟ دیکھیں، آر او پلانٹ ڈاٹ پی کے اس وقت دو طرح کے کام کر رہا ہے. ایک کمرشل کام جس کا آپ نے ذکر کیا، واٹر شاپس اور لوگوں کو بزنس کروا کے دینا، اور دوسرا وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، ان کی خواہش پر ان علاقوں میں جہاں پر کہ پانی کی ضرورت ہے، صاف پانی کی، وہاں پہ آر او پلانٹ لگانا. کوئٹہ میں کوئٹہ سمیت پاکستان کے تمام شہروں میں ہم کمرشل کام تو پہلے ہی کر چکے ہیں. اور آر او پلانٹ کا نام آج سے اگر ہم چلے جائیں کوئی 10-15 سال پہلے تو اتنا عام نہیں تھا اور لوگ جانتے بھی نہیں تھے، بلکہ اگر کسی سے کہیں کہ جی آر او پلانٹ، اس کو رو پلانٹ پڑتا تھا، وہ جی ہاں، ریورس اوسموسس، تو رو پلانٹ پڑتا تھا. اب ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک تو آر او پلانٹ ڈاٹ پی کے اپنا نام اور کام اس میں بامسمہ. دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ واٹر شاپ ہماری پہچان بنی. ہر اس علاقے میں کہ جہاں پر پانی کی کمی تھی، وہاں پر ایک واٹر شاپ کھلنے سے لوگوں کو پانی کی فراہمی شروع ہوئی. اور ہم پینے کے پانی کی بات کر رہے ہیں. پینے کا پانی جو ہے آپ کی روزمرہ کی ضروریات کا صرف 1% ہوتا ہے. آپ اگر دن میں 200 لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں نہانے دھونے کھانے پینے میں، تو پینے میں صرف 2 لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے. تو یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو پانی کے بحران کو حل کر سکتا ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں. میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بھی ایک انٹرویو میں یہ بات کہی کہ کراچی کو 100 کروڑ گیلن پانی کی ضرورت تھی، لیکن پینے کا پانی صرف 1 کروڑ گیلن درکار تھا. اس مسئلے کو سمجھ کے حل کر لیا جاتا ہے تو یہ اتنی مشکل نہیں ہوتی. کوئٹہ آمد کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ گزشتہ کچھ عرصے سے حکومت بلوچستان نے اس پہ خصوصی توجہ دی ہے کہ جی آر او پلانٹ لگا کر اور لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کی جائے. اب اس میں ڈسٹرکٹ آوران ہے اور جو ہماری ساحلی پٹی ہے جس میں کہ کن ملیر ہے اور ماڑا ہے، سپٹ ہے، گنز ہے، گوادر ہے، یہ سارے کے سارے ان میں کچھ پلانٹ لگ چکے ہیں اور کچھ لگنے جا رہے ہیں. کوئٹہ کا جو معاملہ ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں دشواری کا سامنا یہ کرنا پڑتا ہے کہ جو زیر زمین پانی ہے اس کی سطح کافی نیچے ہے، تو اس کے لیے بورنگ گہرائی میں کرنی پڑتی ہے. لیکن جب پانی حاصل ہو جاتا ہے تو اس کو پروسیس کرنا پھر کوئی مشکل نہیں رہتا. ٹھیک، زبردست. وہ اس معیار تو پورا ہوتا ہے. اچھا سر، یہ جو ابھی جہاں آپ یہ ماڈل شاپ بنا رہے ہیں یا آر او پلانٹ لگا رہے ہیں، وہ کیا اسکولز میں ہیں، کالجز میں، ہاسپٹلز میں، کہاں پر لگ رہے ہیں یا اسٹاپس وغیرہ کے اوپر؟ واٹر شاپ پہ ایک کاروبار ہے اور یہ کاروبار وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو اس کاروبار کے کرنے سے اپنا کوئی مالی نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کاروبار میں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نہ صرف کاروبار کرنے والے کا فائدہ ہے، بلکہ جس جگہ پہ آر او پلانٹ لگتا ہے وہ لوگ بھی اس سے جو ہے نا بہت زیادہ مستفید ہوتے ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے علاقے میں آر او پلانٹ لگے، اور چونکہ وہاں سے حاصل ہونے والا پانی بہت سستا مل جاتا ہے انہیں اور بہت عمدہ کوالٹی کا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ سب کی خواہش ہوتی ہے. اب اس کا انتخاب کہ وہ اسکول ہوگا یا کالج ہوگا یا لبِ سڑک کوئی جگہ ہوگی، اس کا انتخاب اس شخص نے کرنا ہوتا ہے کہ جو کہ یہ واٹر شاپ کھولنا چاہتا ہے. ہم اس کی تکنیکی، قانونی اور فنانشل ہم اس کی یہ مدد کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر، ابھی جیسا کوئٹہ کا نوجوان ہے، اب وہ اپنا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، انٹرپرینورشپ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے آر او پلانٹ کی طرف آنے کے لیے؟ یہ موجودہ دور کا بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے، اور صرف میرے مشورے کی وجہ سے نہیں بلکہ جو پہلے سے واٹر شاپس کھلی ہوئی ہیں، اگر کوئی نوجوان یہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس شاپ کا وزٹ کرے. اور لوگ اپنا جو کاروباری راز ہے وہ آسانی سے نہیں دیتے،
لوگ آپ کو آسانی سے نہیں بتائیں گے کہ وہ کیا کما رہے ہیں. زیادہ کما رہے ہوتے ہیں تب بھی چھپا جاتے ہیں, کم اور کما کم کما رہے ہوں گے تو آپ یقین نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ کچھ فاصلے پہ کھڑے ہو کے دیکھیں کسی واٹر شاپ سے کتنی دیر میں کتنی بوتلیں جا رہی ہیں. اگر آپ 1 گھنٹے کھڑے ہو کے اس کا اندازہ لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس واٹر شاپ کی 1 گھنٹے کی سیل یہ والی ہے. اور قیمت جا کے پوچھ لیں اس سے, پھر وہ آپ اس کو ملٹیپل کر لیں. ملٹیپلائی کر لیں 12 ٹھیک سے, ہے. قیمت جا کے اس سے پوچھ لیں. تو اب آپ کے سامنے ایک دن کی سیل آ گئی. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اس میں پروفٹ کتنا ہوگا. ٹھیک ہے, پروفٹ کا اندازہ بہت آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ آر او پلانٹ واٹر شاپ رن کرنے میں جو سب سے بڑا خرچہ ہے وہ بجلی کے بل کا ہوتا ہے. تو بجلی کا بل اگر اسی واٹر شاپ کا آپ کو وہ دکاندار نہیں دیتا تو آپ اس ایڈریس کا بل بآسانی نکلوا سکتے ہیں. دوسرا جو اس میں ہوتا ہے وہ دکان کی کرائے کا ہوتا ہے. یہ بھی کوئی چھپا ہوا خرچہ نہیں ہے. تیسری چیز, اگر وہاں پہ کوئی آپریٹر رکھا گیا ہے تو اس کی تنخواہ ہو سکتی ہے, یہ بھی معلوم خرچہ ہے. ان تینوں اخراجات کو اس میں سے مائنس کر دیں, آپ کے سامنے اس کا پروفٹ آ جائے گا. تو وہ پروفٹ جو ہے وہ آپ کو متاثر کرے گا, وہ آپ کو ترغیب دے گا واٹر شاپ کھولنے کے لیے. تو سر زبردست ہے, نوجوان آئیں اس فیلڈ کے اندر. ایک تو صاف ستھرا کام ہے, اور پھر ایک صاف شفاف پانی پلا رہے ہیں آپ, اور روزگار بھی لیں گے. تو سر یہ تو سلسلہ ہے کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ ٹریول کر کے ادھر آئیں تو بہت سارے معاملات کی میٹنگس کی ہیں, اور آگے بھی میٹنگز ہیں. تو سر جاتے جاتے نا بس میں ایک سوال اور پھر کچھ آپ سے سنیں گے کہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ ہمہ جہت شخصیت ہے. کئی میدانوں پہ آپ سفر کرتے ہیں, اقبالیات کے حوالے سے کچھ کتاب بھی لکھ رہے ہیں جو مجھے کچی پکی یادداشت آ رہی ہے. تو سر علامہ اقبال کا کچھ شعر, کچھ کلام سنائیے گا, اور اس کلام سے ہی نا ہم اپنا بلوچستان کی ڈائری کا جو صفحہ ہے یہ اپنے اس پہ پہنچیں گے. تو سر تو علامہ اقبال خود اس بات کے لیے کہتے ہیں کہ جی بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم, لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. ان کا اشارہ اپنے اشعار کی طرف ہے کہ میرے کارگاہ فکر یعنی میرے دماغ میں جو اشعار بن رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی شعر تمہارے مقدر کا ستارہ ہو سکتا ہے. اب میرے جو مقدر کا ستارہ تھا وہ کراچی یونیورسٹی کے باہر ایک شعر لکھا ہوا تھا, جس کو دیکھ کر میں نے اس سال میرا وہاں سینٹر پڑا ہوا تھا اور میں نے ایڈمٹ کارڈ جیب میں رکھا اور گھر آ گیا. میں نے ایگزام نہیں دیا. وہ شعر تھا, تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کے تو, تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کے تو, کتاب خواں ہے صاحب کتاب نہیں. تو میرے مقدر کا ستارہ وہ شعر تھا. لیکن عمومی طور پر اگر آپ کا سوال عام نوجوانوں کے لیے تو میں کہوں گا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. واہ واہ. اور آپ یہی شعر نوجوانوں جو بلوچستان کے نوجوان ہیں ان کو بھی پیش کر سکتے ہیں بالکل کہ ایسے. اقبال جو ہے وہ ایک ایسی آگ آپ کے اندر دریافت کر دیتا ہے جو ہم کہیں بھولے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ آگ زندہ ہو جائے تو انسان اپنے مقصد میں اور اپنے حصول میں آگے بڑھ جاتا ہے سر. تو سر جاتے جاتے بس وہ یہ کہ کوئی بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے کوئی ایک پیغام ہوگا آپ کے پاس. علامہ اقبال نے اس کے لیے بطور خاص ایک شعر کہا ہے. کہتے ہیں کہ جی فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز, بندہ مومن کی بات ہو رہی ہے, یہ نظم ہے بندہ مومن کے لیے کہی گئی تھی. فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز, آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. سورہ رحمان کی خصوصیت ہے کہ اس میں غنائیت بھی ہے, شعریت بھی ہے, اور تسلسل کے ساتھ ایک بات کہی گئی ہے, اور ہر اس شخص سے مخاطب ہو کے یہ بات کہی گئی جو اس کو پڑھ رہا ہے, جو اس کو سن رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب کوئی شخص اگر محروم ہے, وہ اگر کسی خستہ مکان میں رہتا ہے, اس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا ہے, ٹھیک ہے, اس کا رب اس سے بھی مخاطب ہو کے یہی بات کہہ رہا ہے. اور یہ معاملہ صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے, کراچی میں بھی آپ دیکھیں, سندھ میں آپ دیکھیں, کے پی کے میں آپ دیکھیں, سب جگہ لوگ ایک ہی جیسی بات کرتے ہیں, تم محروم ہو اور تمہارا حق فلاں جو ہے وہ لوٹ وہ رہا ہے. کھا رہا ہے سر. امریکہ کے تک کے الیکشن کے اندر ہے سب جگہ یہی ہے. امریکہ فور چینج, ہاں چینج چاہیے ادھر. بھائی آپ جو ہے رشوتیں دے کر بڑے اداروں میں چلے جاتے ہیں, پی آئی اے میں چلے جاتے ہیں, اور کچھ عرصے بعد دیکھیں تو چارٹر آف ڈیمانڈ لگا ہوا ہے. کیا کہ جی اس پہ جو نعرے لکھے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ ان سے زیادہ مظلوم اور ان سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہے. در حقیقت اس جگہ جانے کے لیے انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہوتے ہیں. تو سیدھی سی اور سادی سی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے احساس محرومی کو اپنی طاقت بنائیں, اور پھر اپنے اندر چینج لائیں. اور یہ چینج کوئی بہت لمبے عرصے میں نہیں, بہت جلدی آ جائے گا اگر آپ اس کو
آج ہی طے کر لیں, اور اس میں اجتماعی طور پر بھی نہیں, انفرادی طور پر بھی اگر آپ کر لیں اس کو. دنیا میں انسان نے جو سب سے زیادہ سیکھا وہ اپنی مشکلوں سے سیکھا. تو بس اس مشکل سے دوستی کر لی جائے اور اس مشکل سے آگے بڑھنا سیکھا جائے, بنسبت ہے کہ مشکل میں پریشان ہونا مشکل کو بڑھا دیتا ہے. تو یہ ہے کہ مشکل کتنی مشکل میں تھی, مشکل نے جب حل کو دیکھا. تو مشکل کو سامنے رکھ کے حل دیکھیے گا. اور بلوچستان کی ڈائری کا صفحہ اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے صفحے کے ساتھ, ایک نئے کردار, ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.